مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، چونکہ فریضہ سب پر عائد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو۔ نحر ہوتا ہے اونٹ کا، اور ذبح کیا جاتا ہے عام جانوروں کو۔ نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو اس کا اگلا پیر باندھ دیا جاتا ہے اور کھڑا کر کے اس کی گردن اوپر باندھی جاتی ہے، اور پھر اس کے حلق میں چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، تو اس سے اس کا پورا خون جب بہہ جاتا ہے تو وہ اونٹ گر جاتا ہے۔ ایسا کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ چونکہ عرب میں اونٹوں کا رواج تھا اور اسی کی قربانیاں کی جاتی تھی، اس لیے وہاں پر ان کے ماحول اور مزاج کو دیکھ کر اللہ نے ونحر کہا، یعنی نحر کرو۔ اور ہمارے یہاں چونکہ جانوروں کی قربانی ذبح کے ذریعے سے ہوتی ہے لٹا کر، لہذا قربانی کے جانور کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پوری طرح سے قربانی کے جانور کو تیار کر دیں تو مذبح میں، یعنی ذبح کی جگہ میں، آپ اس کو پانی وغیرہ پلا کر لے جائیں۔ اپنے ہاتھ سے ہر جانور والا خود اپنے جانور کو پانی پلانے کا اہتمام کریں، اور آپ اپنی پوری تیاری سے پہلے سے رہے۔ جانور کو ایسی حالت میں تڑپاتے ہوئی حالت میں نہ رکھا جائے۔ جب پوری تیاری ہو جائے تو قبلے کی طرف رخ کر کے جانور کو لٹا دیا جائے، اور ہم بھی قبلے کی طرف رخ کریں، اور جانور کو لٹانے کے بعد بس بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جانور کو پہلے ذبح کر دیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر یوں کہیں، جن کے طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ کھڑے ہو کر وہیں اپنی اپنی نیت کر لے، اللہ اس میں میرا حصہ ہے، آپ اس کو میرے طرف سے قبول فرما لیجیے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں نام وغیرہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہیں اے اللہ ہمارا اس میں حصہ ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ اگر عورتوں کا ہے تو آپ ان کا نام لیجیے، فاطمہ، سمیہ اور عائشہ، اللہ ان کے طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اور اگر نام ہی بولنا چاہتے ہیں تو ساتوں کے نام بول دیے جائیں بس۔ اس میں اب کس کے نام کے ساتھ، جیسے مثلاً عورت کا نام ہے تو اس کے ساتھ باپ کا نام لیا جائے کہ شوہر کا نام لیا جائے، یہ سب چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا نام ہے بس اس کا نام کافی ہے۔ فاطمہ کا حصہ ہے، اللہ قبول فرما، بس ہو گیا مسئلہ۔ اس میں نہ باپ کے نام کی ضرورت ہے نہ شوہر کے نام کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں کھڑے ہوئے انداز میں یوں کہہ دے کہ اللہ ہمارے طرف سے قبول فرما لیجئے، تو اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ ذبح ہونے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ عام طور پر دوسرے لوگ تقاضا کرتے ہیں اور ہم اپنے جانور کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ جلدی سے یہ جانور جو ہے مکمل ہو جائے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کی چمڑی صاف کی جائے، اور چمڑا صاف کرنے کے بعد اگر سب لوگ ایک ہی گھر کے ہیں تو ایک ہی گھر کے سارے اگر لوگ ہیں تو سارا گوشت ایک ساتھ ہی ایک تھیلے میں ڈال دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر کے 7 لوگ ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر اب ان میں سے 7 لوگ اپنے اپنے حصے کو باضابطہ تقسیم کر کے لیں۔ یہ الیکٹرانک زمانہ ہے اور اس طرح کے ترازو بھی ہے، پائے جاتے ہیں، لہٰذا ایسا گوشت جو ہے ترازو سے تول کر لے لیں، یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کو جو ہے 7 ڈھیر ڈالنا ہے اور اپنا اپنا ڈھیر اٹھانا ہے، تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ کلا اور پائے کھرے اس کو کاٹ کر، اور یہ کلے کا گوشت کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کو 7 حصوں میں ڈال دیا جائے، تو اب یہ 7 ڈھیر ایک دوسرے کے لیے صحیح ہو جاتے ہیں، اور اپنا اپنا جو ہے حصہ اس میں سے اپنے گھر پر لے جایا جائے۔
بہرحال اس طرح سے قربانی کی ترتیب بن جاتی ہے۔ اپنے گھر پہ لانے کے بعد آپ ان کے حصوں کو چاہیں 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ خود اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے لیے، اور ایک حصہ دیگر تمام غریب غربا میں تقسیم کر دیں اپنے محلے کے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ اس طرح کے ہیں ان سب کا آپ بھرپور خیال کریں کہ ہمارے محلے میں کن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ ایسوں کے گھروں پہ آپ کے گھر سے گوشت جانا چاہیے، اس کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، اور اس طرح سے آپ گوشت کو تقسیم کر دیں۔ اس کو پکا کے کھلا بھی سکتے ہیں، خوب کھا بھی سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال فکر اس طریقے سے کرنا چاہیے قربانی کے جانور کی۔ بہت اہم معاملہ ہے، اللہ کے طرف سے میزبانی ہے یہ، اور یہ گوشت کھانے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا تصوموا فی ہذہ الایام، لوگوں ان ایام تشریق میں روزے مت رکھو، فإنہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہے کہ اس میں کھایا جائے، پیا جائے اور ذکر اللہ کیا جائے۔ ہماری مشکل یہ پڑتی ہے ہم کھاتے خوب ہے، پیتے خوب ہے، لیکن ذکر اللہ بھول جاتے ہیں، بلکہ جو کھانے کو بیٹھے اس پہ بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتا ہے ہم کو۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہوتی ہے۔ اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خاص طور پر تکبیر تشریق کا خصوصی طور پر اہتمام جہاں نمازوں کے بعد ہو رہا ہے، چلتے پھرتے بھی کرنا چاہیے، وہ سب تکبیر ہے، لہٰذا چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے۔ یہ دن آج بھی اور پوری عید ایام تشریق تک یہ ذکر اللہ کے دن ہے، اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ خاص طور پر اتوار کی فجر سے تو اس کے بعد والی جمعرات تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتیں اپنے آواز میں پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی بلند آواز سے سب پڑھیں گے، چاہے تنہا پڑھ رہے ہو، بلند آواز سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنے گھروں میں اپنا سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والی اتوار کو یوم عرفہ ہے، لہٰذا عرفہ کا سب روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ گزشتہ بھی آپ نے سنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ اس روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک آئندہ سال والے اور ایک پچھلے سال والے، اس طرح 2 سال کے گناہ کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا سنیچر کی رات میں آپ سنیچر کے رات میں سحری کیجئے، اور سحری کا آخری وقت 4:25 پر ہے، 4:25 پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 3:45 بجے اٹھیے، سحری کیجئے 25 منٹ سے پہلے، اور تہجد کی نماز 2 رکعت سے 4 رکعت 8 رکعت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ یہ بڑے مبارک اوقات اور گھڑیاں چل رہی ہیں، لہٰذا اس روزے کا اتوار کے دن سب روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے میرے 2 سال کے گناہ اس کی برکت سے اللہ معاف فرمانے والا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اتوار کی جو رات ہے وہ ساری رات عبادت میں گزاریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ان 2 راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہونے والے ہیں۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس طرح سے آپ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عید کی رات جاگ کر عبادت میں گزاریے، موبائل دیکھنے میں نہیں، کہاں کیا چل رہا ہے اس چکر میں نہیں، بلکہ کچھ عبادت کیجئے، تلاوت کیجئے، ذکر اللہ کیجئے، نوافل پڑھیے، اور اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے سو جائیے،
اور صبح جلدی سے تہجد میں اٹھیے، اور پھر عید کے دن صبح سویرے جلدی سے اٹھیے، جلدی اٹھنا چاہیے، اٹھنے کی تیاری اور فکر کرنا چاہیے۔ عید کے دن کے مسنون اعمال میں سے یہ ہے صبح سویرے جلدی سے اٹھ جائے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، لہٰذا مرد بھی عورتیں بھی غسل کرنے کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اس غسل میں مسواک کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے کپڑوں میں جو عمدہ اور اچھے اور سفید لباس ہے، یہ کپڑے پہننا افضل اور بہتر ہے۔ بہرحال اس تیاری کے ساتھ آپ عطر و خوشبو بھی لگائیں اور عید کا صبح سویرے پہنچنے کی فکر اور کوشش کیجیے۔ جب جا رہے ہو، جاتے وقت راستے میں بلند آواز سے سب تکبیر تشریق پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ پورا راستہ گونج جائے، ایک راستے سے جائیے، دوسرے راستے سے آئیے، عیدگاہ پہنچنے تک آپ کو تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور عید کی نماز ہونے کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا تکبیر تشریق کا خصوصی طور پر اہتمام اور التزام ہونا چاہیے۔ بقرعید میں یہ ہے کہ اس دن کھانے کا آغاز اس دن جو ہے ہمارا اپنے قربانی کے گوشت سے ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے ہم جو ہے اپنے گھر میں کھانا پانی نہ کریں، بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ لیکن کوئی کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے، لیکن آغاز اس دن بہتر ہے اپنے قربانی کے گوشت سے ہو، یہ افضل طریقہ ہے۔ اسے روزہ نہیں کہیں گے، لیکن پیارے رسول کی سنت کے مطابق یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان باتوں کے جہاں خصوصی طور پر خیال کر رہے ہیں، آپ اس بات کا بھی خیال کریں کہ عید کے دن یہ ساری کے ساری سنتیں آپ کے زندگی میں آ رہی ہو، اور عید کی نماز آپ عیدگاہ میں جا کر پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ اس دن فجر کے نماز کے بعد عید کی نماز ہونے تک ہر طرح کی نفل نماز پڑھنا ممنوع و مکروہ ہے۔ لہٰذا کوئی اشراق وغیرہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس دن نہیں پڑھی جائیں گی، حتیٰ کہ گھروں میں عورتیں بھی اشراق کی نماز نہیں پڑھیں گی۔ البتہ جب عید کی نماز ہو جائے تو عورتیں 2 رکعت بطور شکرانہ کے اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، اس کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اہم مسئلہ سن لیجئے کہ قربانی کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی پورے شہر میں کسی بھی ایک مسجد میں یا عیدگاہ میں کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی، پورے شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں میں ایک نے تو کسی مسجد میں 6:30 بجے کی نماز 7 بجے کی نماز پڑھ لی، عیدگاہ کی نماز تو 8 بجے ہے، اب انہوں نے 7 بجے پڑھ لی اور قریشی صاحب کے پاس جا کر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 6 لوگ ان کے ساتھی جو ہے وہ عیدگاہ میں ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اب قربانی آپ کر لیجئے، ان کے طرف سے سب کے طرف سے قربانی ہو جائے گی، سب کا وہاں ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ شہر میں کسی بھی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی تو چاہے ابھی ہماری نماز نہیں ہوئی تب بھی آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، بعد میں جا کر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ شہر میں کسی نہ کسی جگہ نماز عید ہو چکی ہو، اس کے بعد جا کر یہ قربانی سب کے لیے سب جگہ حلال ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوشش اور فکر کریں سنت کے مطابق سارے امور انجام دینے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سنت شریعت کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالے پیر نئی عیدگاہ میں عید کی نماز وہاں پر بیان 7:30 بجے شروع ہوگا اور عید کی نماز 8 بجے ہوگی۔ بالے پیر نئی عیدگاہ میں بیان 7:30 بجے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اور عید کی نماز وہاں پر 8 بجے ہوگی، جبکہ اسلام پورہ عیدگاہ میں جو ہے 8:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ اپنے اپنے سہولت سے دونوں عیدگاہوں پر پہنچ کر اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ جگہ جگہ بہانہ بنا کر عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی مناسب عمل نہیں ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ عید کو بہانہ بنا کر اپنے محلے کی مسجد میں بالکل عید کی نماز مت ادا کیجیے، آپ عیدگاہ پہنچیے، عیدگاہ پہنچ کر عید کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے کی بھی فکر کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔